السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا واقعہ بتائیں گے کہ جس کی سنت ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس کی ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شوما کا معنی سن اور اے اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو کسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ جب آپ انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم کی خاموشی پر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ جب دونوں ماں بیٹا نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس، اے رب ہمیں تا قائم رکھ ربط، اے رب بعض لوگوں کے دل جھک دے ان کی طرف، اے رب انہیں اپنے فضل سے روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور کھجور سے گزارا کرتی رہی اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ وہ خود بھی بھوکی تھیں اور بچے نے پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اس طرح اللہ کو پسند آیا اور مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والوں پر اللہ نے یہ لازمی قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کی سعی کریں۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں جب حضرت ہاجرہ بچے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ چشمہ ویسے ہی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحی سنائی، اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہوں، نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جراح نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم کا سوال سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت تحمل سے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے اللہ کے حکم پر گھر سے نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست خواب میں میری قربانی کا حکم دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے 3 مرتبہ آپ کو قربان گاہ میں جانے سے روکا اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس پر کنکر برسائے۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام ادا کرتے ہیں اور یہ سنت رمنگ کہلاتی ہے۔ بالآخر یہ دونوں باپ بیٹا وادی منع میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل کو قربان کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھے گا۔ آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے اور فرشتے فرش پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو دقت نہ ہو، اور ابا جان، مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو میرا چہرہ دیکھ کر
آپ کو مجھ پر ترس آئے گا اور آپ مجھے ذبح نہ کر سکے، اور بابا جان مجھے ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا۔ باپ نے بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ کل زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ چھری سے فرماتے ہیں، چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل بہت نازک ہیں، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش ہو کر زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک نے عرش پہ حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کی قربانی کرو۔ تب جبرائیل جنت سے مینڈا لے کر آتے ہیں اور حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور اس جگہ مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا حضرت اسماعیل ایک طرف صحیح و سالم بیٹھے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان باپ بیٹے کی قربانی قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل RMP Gold سرور کو سبسکرائب کیجیے۔